اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ شادی ہوتی ہے، نکاح میں عورت کے لیے کچھ مہر رقم کی صورت میں یا زیور کی صورت میں مقرر کی جاتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ادا کرو نحلۃ، خوشی سے، تنگ دل ہو کر نہیں۔ مہر دیتے وقت جو ہے نا، نفس میں وہ رنجش، پریشانی، تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میں مہر دے رہا ہوں اتنا۔ باقی مہر رکھنا کتنا ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کم کی مقرر ہے کہ چاندی کے 10 درہم کی قیمت کے برابر کم سے کم بھی اگر رکھنا ہے تو اتنا، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جتنا کوئی رکھے، 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 2 کروڑ۔ امہات المومنین میں سے کچھ ایسی امہات المومنین ہیں جن کا مہر آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے میں بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود مہر رکھا، کروڑوں روپے بنتا ہے۔ تو آج اگر کسی خاتون کا مہر وغیرہ رکھتے ہیں، مجھے بسا اوقات حیرت ہوتی ہے، 10,000، 12,000 روپے مہر رکھنے میں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے۔ اگر کسی خاتون کا مہر مقرر ہی نہیں کیا، آپ بازار سے جاتے نہیں، کوئی چیز اپنے استعمال کے خریدنے کے لیے لے کے آتے ہیں، واشنگ مشین ہی لے کے آتے ہیں، 20، 25، 30,000، 40,000، 1,00,000، 1.5 کی، 2 لاکھ کی بھی ملتی ہیں۔ واشنگ مشین جس نے کپڑے دھونے ہیں، بیوی نے تو گھر چلانا ہے، بیوی تو آپ کی شریک حیات ہے، بیوی تو سارے گھر کے کام کاج کرتی ہے، واشنگ مشین نے صرف کپڑے دھونے ہیں نا، تو بیوی بھی کپڑے دھوتی ہے، روٹی بھی پکاتی ہے، گھر کے دیگر کام کاج، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی پالتی ہے، اس کا مہر 10,000، 12، یہ کیا تماشا ہے؟ اس کو اتنا مہر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو کے گھر میں آئے گی تو گھر میں بھی خوشی سے رہے گی۔ اگر وہی ناراض ہے، خوش عورت گھر کو بھی خوش رکھتی ہے، پریشان عورت گھر کو بھی پریشان کرتی ہے۔ بہرحال شریعت نے کوئی کمی کی حد کوئی مقرر نہیں کی۔ لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک رواج تھا جی، شرعی مہر مقرر کریں۔ شرعی مہر کیا ہے؟ 525 روپے۔ یہ کوئی شرعی مہر ہے 525؟ شریعت نے کب مقرر کی ہے 525؟ کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا تو اس وقت کے کسی مفتی صاحب نے چاندی کے لحاظ سے جو کم سے کم قیمت بنتی ہے وہ بتائی ہوگی کہ بھئی کم سے کم اتنی بنتی ہے، لوگوں نے وہی بنا، یہی شرعی مہر ہے۔ بھئی شرعی مہر وہ ہے جو دونوں فریقین، دونوں طرف سے، لڑکی والے اور لڑکے والے مل کر آپس میں جو طے کریں وہی شرعی مہر ہے۔ البتہ 10 درہم سے کم رکھنے کی اجازت نہیں دی کہ اتنا کم مہر جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میں نے ایک مثال دی نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے لاتے ہیں۔ پنکھا اس نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہوا ہی دینی ہے، 7,000، 8,000، 10,000 کا یہ پنکھا ملتا ہے، صرف ہوا دے تو اور تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ بیوی کتنے کام کرتی ہے گھر کا آج کل، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی اس کی حیثیت؟ اتنا ہونا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس کی یہ بھی اتنی ایک حیثیت کا، اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اتنا مہر مقرر کر دینا کہ وہ لڑکا ادا ہی نہ کر سکے، پریشانی کا باعث بنے، تو یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا پسندیدہ طریقہ یہ بھی نہیں ہے۔ دونوں اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ خاتون کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کی بھی کوئی حیثیت برقرار ہو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے مہر مقرر کیا ہے، خاتون نے اپنی مرضی سے اس میں سے نصف معاف کر دیا کہ جی میں 50,000 چھوڑتی ہوں، خوشی سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے 50 معاف ہو گیا۔ لیکن اگر خاتون معاف کرنا ہی نہیں چاہتی تو یہ حضرت جوڑوں میں بیٹھ گئے، معاف کر دو، مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ مہر معاف کر دو۔ کسی بندے سے قرض لیا ہوا ہو 1,00,000 روپے، بندہ اس کی منت سماجت کرے، مجھے معاف کر دو، مجھے وہ کرے گا معاف؟ اور یہ تو خلاف مروت بندہ کہے گا کیسا بے شعورہ انسان ہے، اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ بجائے قرض ادا کرنے کے بیٹھا ہوا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ خدا کے بندے، یہ عورت کا مہر بھی مرد پر قرض ہوتا ہے جب تک ادا نہ کرے، اور شریعت اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتی کہ کوئی بندہ جو ہے نا زور زبردستی سے مہر معاف کروائے اور اگر معاف نہ کرے تو اس کی وجہ سے اسے ستانا شروع کر دے۔ یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ عورت اپنی خوشی سے، رب نے فرمایا اس کا مہر دو اور خوشی کے ساتھ دو،
دل میں کسی قسم کی کوئی کدورت کینہ بغض مت لے کر آؤ، خوشی کے ساتھ اس کا مہر ادا کرو، اور اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے تو فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس سے کھاؤ خوشگوار اور مزے سے، پھر کھا لو، سبحان اللہ، وہ خود چھوڑے تب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم جو ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کا حکم تو عام ہے، لیکن شان نزول میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں لڑکی کے جو ورثاء ہوتے تھے نا، جو لڑکی کا نکاح وغیرہ کرتے تھے، باپ بھائی چچا وغیرہ جو بڑے سربراہ ان کے ہوتے تھے، نکاح کے وقت وہ مہر اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اور اگر لڑکی انہی کے گھر میں رہتی، بھائی وہ رخصتی ہو کے کہیں دور نہیں گئی، آس پڑوس میں اڑوس پڑوس میں رہتی ہے، قریب ہی رہتی ہے، یا اپنے ہی گھر میں واپس رہ رہی ہے، تو اس کا سارا مہر وہ دبا لیتے تھے۔ لیکن اگر اس نے شادی ہو کر کہیں دور جانا تھا، رخصتی اس کی ہونی تھی کہیں دور، تو اسے ایک اونٹ پر بٹھا کر بھیج دیتے، وہی اونٹ اس کا مہر ہوتا تھا، باقی اس سے زیادہ جو مہر وغیرہ وہ ورثاء ہی دبا لیتے تھے۔ تو یہ حکم ان کے لیے آیا ہے کہ خبردار، مہر کا حق وہ لڑکی کا ہے، تمہارا نہیں۔ باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ لڑکی کا مہر رکھے، تو شوہر کا حق کہاں سے ہو گیا ہے؟ حکم یہ سب کے لیے، چاہے لڑکی کے ورثاء ہوں یا لڑکی کا شوہر ہو، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ مہر لڑکی کا حق ہے، وہ لڑکی کو ادا کرو۔ اپنی خوشی سے وہ چھوڑتی ہے تو اس کے لیے پھر رب نے فرمایا پھر تم بھی خوشی خوشی کھاؤ، سبحان اللہ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے۔ بے عقلوں کو مال نہ دو، یتیموں کی بات ہو رہی ہے کہ یتیم بچے جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، مال خرچ کرنے کا طور طریقہ بھی وہ نہیں جانتے، اگر ان کو مال ابھی دے دیا تو فضول میں اڑائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے، صرف یتیم ہی نہیں، اپنے بچے بھی مراد ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں نہ سمجھ، ان کے سپرد مال نہ کرو۔ ہاں ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہے، شاید پہلے بھی ہوتا ہوگا، بچوں کو جیب خرچ وغیرہ دیتے ہیں، اس میں تو حرج نہیں ہے، وہ تو آپ اپنے حساب سے دیتے ہیں کہ اتنی وہ دکان سے چیز وغیرہ لے گا خرچ کرے گا، وہ تو اس حساب۔ عام گھر کا جو سارا مال ہوتا ہے کہ بھئی ہم تم اس کی دیکھ بھال کرو، اسے بچے کو مت دیں جس میں سمجھ نہیں ہے، خواہ وہ 15 سال کا ہو 20 کا ہی کیوں نہ ہو، جس میں ابھی شعور ہی نہیں آیا مال خرچ کرنے کا، وہ 20 سال کا بھی ہو جائے تب بھی مال اس کے سپرد مت کرو، گھر کے اختیارات اس کے سپرد مت کرو جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے، گھر سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اچھا جب مال اس کے سپرد نہ کرو، جو مال خرچ کرنا نہیں جانتا، تو ایک لڑکی اٹھا کر اس کے سپرد کیوں کر دو؟ شادی کرنی ہے تو پہلے کم از کم وہ گھر چلانے کے قابل تو ہو، تو یہ ہمارے بزرگ دیکھتے ہیں، ٹھیک دیکھتے ہیں کریں، اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس میں عقل اور شعور آ جائے، وہ سمجھدار ہو جائے کہ گھر چلا سکتا ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ غریب ہے مال ہے ہی نہیں، مال تو اللہ نے دینا ہے۔ کئی بیچارے شادیاں ہونے کے بعد غریب ہو جاتے ہیں، اور کئی پہلے غریب ہوتے ہیں، شادی ہونے کے بعد امیر ہو جاتے ہیں۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ البتہ یہ سوچنے کی فکر قرآن نے دی ہے کہ اگلے کی سدھ بدھ دیکھو، عقل اور شعور دیکھو، گھر کا نظام چلا سکتا ہے یا نہیں، پیسہ خرچ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ابھی نہ سمجھ ہیں ان کو مال مت دو۔ ہاں ایک حدیث مبارکہ ابھی صبح پڑھی تفسیر مظہری میں شعب الایمان کے حوالے سے، پھر میں نے اس حدیث کی کتاب میں بھی چیک کر لیا۔ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جس کے گھر میں بد اخلاق بیوی ہو اور اس نے اسے طلاق نہ دی ہو۔ یہ حدیث پڑھ کے نا یہ سمجھیں کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے گھر میں بد اخلاق بیوی ہو اور اس نے اسے طلاق نہ دی ہو۔ اللہ اکبر۔ بد اخلاقی کیا ہوتی ہے؟ شور سے تو کار کرنا، شور کے منہ چڑھنا، شور پر غصہ کرنا، شور کو برا بھلا کہنا، یہی تو بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے۔ ایسی عورتوں سے اللہ بچائے جو شور کا ادب و احترام نہیں کرتی، جو گھر کا خیال نہیں کر پاتی۔ اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے کہ گھر میں بد اخلاق بیوی ہو۔ وجہ بیوی ایک بیج کی مانند ہے جی، اس سے آگے جو پھل لگے گا، اچھا بیج ہے تو اچھا پھل دیتا ہے، برا بیج برا پھل دیتا ہے۔
بیوی اچھی ہوگی تو اولاد کا کردار بھی اچھا بن کر نکھر کر سامنے آئے گا، لیکن اگر بیوی کا ہی اخلاق برا ہے تو اس سے جو اولاد سارا دن 24 گھنٹے اس کے پاس رہتی ہے، اس کے گود میں رہتی ہے، تو اس سے کیا سیکھے گی؟ اگر بیوی بد اخلاق ہے، کوشش کریں اسے سکھائیں کہ اسلام نے یہ حسن اخلاق کے طریقے سکھائیں، سدھر جائے تو بہت اچھی بات، نہ سدھرے تو کوشش کریں ایسی عورتوں سے جان چھڑائیں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، آپ کی نسل، آپ کی اولاد خراب نہ ہو۔ اولاد کی نیک تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا، یہ والد پر لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بسر اوقات کیا ہے، مال کے ذریعے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، دین اور دنیا کے کئی کام کاج میں مال کام آتا ہے، تو فرمایا اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ درس کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے۔ رب یہ درس دے رہا ہے کہ مال کی حفاظت کرو، اوٹ پٹانگ حرکتوں میں نہ اڑاؤ، ایسے بچوں کو مت دو جو فضول اڑائیں گے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ جس طرح دین کے معاملات کا تحفظ، ان کی دیکھ بھال ضروری ہے، ایسی دنیاوی معاملات کا بھی تحفظ، ان کی دیکھ بھال یہ بھی ضروری ہے۔ اولاد کو دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ۔ دیکھیں نا، یہ دنیا کے ہی معاملات ہیں نا، مال و دولت۔ رب بتا رہے ہیں کہ بچوں کو کس وقت یہ دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور اس میں سے انہیں کھلاؤ۔ یتیم کا مال ہے تو یتیم کے مال میں سے یتیم کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہناؤ، اس کے جو اخراجات ہیں، ضروریات اس کے مال سے پوری کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان سے کیا کرو؟ اچھی بات کہو، ان سے ان کی تربیت کرو، اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرو۔ بچہ یتیم ہو، آپ کی زیر پرورش ہے، اچھی تربیت کرو۔ اپنی سگی اولاد ہے، اس کی اچھی تربیت کرو، ہمیشہ اچھی بات کہو۔ اپنے بچوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے تو ان کو اچھی گفتگو کی عادت پڑتی ہے، اگر برے طریقے سے گفتگو کی جائے تو بچوں کو بھی برے طریقے سے گفتگو کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ابے تبے شور شرابے سے ادھر آ ادھر جا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اس طرح کی حرکتیں بچے کی تربیت پہ برا اثر ڈالتی ہیں، بہت برا اثر۔ اللہ نے فرمایا قولوا لهم قولا معروفا، ان سے اچھی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یتیم کے مال کے بارے میں رب نے فرمایا ان کے مال میں سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی۔ یتیم کا مال، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زیر کفالت ہے، یتیم بیچارہ غریب ہے، اپنی بسر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ یتیم کے مال میں سے کھلاؤ۔ لیکن کسی کو اللہ نے کھلا کشادہ رزق دیا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی اور ہے اس طرح کا جو یتیم اس کے زیر کفالت ہے، تو وہ اس کا مال اگر بچا کے رکھ لے، اپنے پاس سے اس کی تربیت کرے، تو یہ اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ لیکن اس کو اجازت ہے شرعی طور پر کہ یتیم کا مال یتیم پر خرچ کرے۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ، اگلی یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو گفتگو بھی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔